یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے سہولت کار جو ہیں وہ بھارتی ہیں. اگر خواجہ صاحب ایسا ہے تو اب سوال پھر ریاست سے نہیں اٹھتا کہ 1994 سے لے کر 2020-21 تک بہت زیادہ خدشات بھارت کے رہے طالبان کے حوالے سے. پاکستان تو حامد کرزئی اور اشرف غنی پر الزام لگاتا تھا کہ وہ بھارت کے حمایتی ہیں. طالبان کی حمایت کا پاکستان پر الزام لگتا تھا. طالبان کی جب حکومت آتی ہے افغانستان میں، جنرل فیض حمید جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. بھارت کو تو اپنے وہاں پر سفارت خانے بند کرنے پڑتے ہیں، افغانیوں کے ویزے کینسل کرنے پڑتے ہیں. آپ کی طرف سے ٹویٹ ہوا تھا اس زمانے میں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر. عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے، افغان طالبان نے. اور 3 سال گوئنگ فارورڈ اس وقت بھارت اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے افغانستان میں. افغانستان کے وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہاں جا کے بیان دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور بھارت استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ہماری کتنی بڑی ناکامی اور ہماری پالیسی. میں اس کا جواب دیتا ہوں، بالکل میں جواب دیتا ہوں. جب طالبان کی حکومت آئی تھی، میرا جو ٹویٹ آپ نے کوٹ کیا ہے، آئی اسٹل مینٹین دیٹ اور اسٹینڈ بائی جو بھی میں نے کہا تھا کہ ایک اسٹرگل جو تھی، انڈیجنس اسٹرگل تھی طالبان کی، انہوں نے اس سے میں فتح ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے نوازا. کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہے میں نے اس کو ویلکم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد جو ہے اس کو میں نے انڈورس کیا، یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں. خواجہ صاحب ہم بھی تو ایک مسلمان ملک ہے نا. اگر وہاں سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں تو ڈو یو اسٹینڈ بائی یور ٹویٹ، ڈو یو اسٹینڈ کریکٹڈ ناؤ کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس وقت؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میں سارے کبھی آپ سے سوالوں کا جواب نہیں چھوڑا. وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ کنٹمپریری سچویشن میں تو ٹویٹ کو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں، لیکن میں آج ہائنڈ سائٹ میں جو ہے اس ٹویٹ کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں لیٹ می اوپنلی ایڈمٹ دیٹ. جو ہے مجھے آج ایڈوانٹیج ہے پچھلے 3 سال کے میں جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد بار بار ہم ان کو کہہ رہے ہیں، بار بار مذاکرات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے فارن منسٹر جا رہے ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر جا رہے ہیں، ہماری صادق صاحب جو ہیں وہ ریپیٹڈلی وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے اور بہت زیادہ شدت آ رہی ہے. اور یہ زمین جو ہے، میں بالکل ود آل اتھارٹی جو ہے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سرزمین جو ہے افغانستان کی، وہ بھارت جو ہے اپنی شکست کی جو خفت مٹانے کے لیے جو ہے وہاں سے استعمال کر رہا ہے اور اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور خواجہ صاحب اگر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے 10 ارب روپے مانگے. میں اپنے سوال، آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس فضا کے اندر بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو مذاکرات ہم پھر بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہوگا اس کی ضمانت کون دے گا؟ کابل اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے. کابل حکومت جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم گئے تھے، ہم نے مذاکرات کیے تھے، اس کے بعد جتنی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں وہ ضمانت نہیں دیتے. اگر دیتے ہیں تو ضمانت کے اوپر جو ہے قائم نہیں رہتے. یہ پرابلم ہے. آپ اس میں بتائیں، اور خصوصاً جب یہاں پہ ہمارے ایک صوبے میں جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایسی آوازیں جو ہے بلند کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہاں پہ بیٹھے افغانستان میں بیٹھے جو لوگ وہاں پہ خون ریزی کر رہے ہیں ان کی ہمتیں جو ہے جوان ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ چائے پینے گئے فیض صاحب جو ہے، انہوں نے بلٹ پروف گاڑی دی ان کو. وہ صرف چائے نہیں پی صاحب، ادھر تو صرف چائے پی صاحب، ان کو بلٹ پروف گاڑی دی وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ کو. وہ کہ آپ بلٹ پروف گاڑی لیں. اب جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، اور میں اب کیا ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ جب 4000 بندہ یہاں پہ لا کے بسایا گیا تھا شاہ زیب، ان لوگوں نے یا 5000 وہ جو ہے ملٹی پلائی ہوئے.
انہوں نے یہاں پہ ساری جو ہے نئے سرے سے ریکروٹمنٹ کی، نئے سرے سے پلاننگ کی، اور ان کو سہولت کاری ان کی گئی کہ وہ یہاں پہ اپنی تعداد جو ہے ڈبل ٹرپل کر کے، نئے ہائیڈ آؤٹس بنا کے، نئی پناہ گاہیں بنا کے، نئے جو ہے اپنے ٹھکانے بنا کے، ہماری زمین میں بھی اور اکراس دا بارڈر افغانستان میں بھی وہ لوگ جو ہے ایک اپنی ایک فارمیڈیبل جو ہے خواجہ صاحب یہ ہوا کہ یہ عمران خان صاحب کے ٹائم پر ہوا، حالانکہ اس وقت بھی خود عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو رہا تھا، عمران سعید صاحب و دیگر لوگوں، مگر عمران خان صاحب آگے بڑھے، وہ کہتے ہیں میں ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہوں، وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی اربوں روپے بھی خرچ کیے جائیں، ان کو ری سیٹل کیا جائے کیونکہ افغان طالبان نہیں مان رہے ہیں۔ 2021 اکتوبر میں مذاکرات بھی شروع ہوئے، آپ کی حکومت آ گئی 2022 میں، اور پھر آپ لوگوں نے بھی مذاکرات آگے بڑھائے، کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی۔ عمران خان صاحب تو آپ پر یہ تنقید کرتے تھے کہ ان کو ری سیٹل کرنا تھا، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے تھے، ان پر خرچے کرنے تھے، آپ لوگوں نے خرچہ نہیں کیا، مگر تو آپ لوگوں نے بھی تو بات آگے بڑھائی تھی، پھر کہاں فیل ہوا معاملہ؟ نہیں، ہم نے جو بات جو میں نے پہلا سب سے پہلا میرا خیال ہے جو ڈیلیگیشن جو تھا، اور میں اور ڈی جی آئی تھے اس وقت کے، ہم نے جو بات کی تھی یہی بات کی تھی کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے اپنی آپ ان کو کنٹرول کریں، جو ہمارے ساتھ جو ان کے اگر ہمارے وہاں پہ ٹھکانے ہیں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن آپ کی سرزمین سے، افغانستان کی سرزمین سے جو ہے ہمارے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ بڑی اچھے ماحول میں، کارڈیل ماحول میں جو ہے بات ہوئی، اور میں نے جو وہاں پہ بات سلسلہ چلا وہ جو ہے ساری کی ساری وہاں پہ ان کو آپ کو میں نے بتا دی جو بھی وہاں پہ بات ہوئی، لیکن ڈائلاگ سے انکاری آج بھی ہم نہیں ہے افغان حکومت سے ڈائلاگ کرنے کو۔ میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں سے خواجہ صاحب میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کے لیے تیار ہو، جو ہوا آفر بھی کیا گیا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ افغان طالبان جان کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو تحریک طالبان ہیں، یا پھر وہ بے بس ہیں؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلیم صافی صاحب جیسے جو سینئر صحافی ہیں وہ سال ہر سال ریاست کو بتاتے رہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، یہ ایک ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے، مگر ریاست افغان طالبان کی پشت پناہی کرتی رہی۔ ناؤ اس وقت کیا یہ ایک ہیں اس لیے ساتھ نہیں دے رہے اور اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، یا مجبور ہیں؟ کیا آپ نے آبزرو کیا؟ نہیں، میری جو آبزرویشن جو ہے یہ مجبور نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ایک ہیں، یہ چاہیں تو ان کو ٹھیک ہے، ایک اب انہوں نے ہمیں اس وقت بھی کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے امریکہ سے لڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہ ساتھی رہے ہوئے ہیں، ہم ان کو ڈمپ نہیں کر سکتے، اس قسم کے آرگومنٹس دیے گئے افغان لیڈرشپ کی طرف سے، جو ایک انڈائریکٹ جو کہا جا رہا تھا یا کنوے کیا جا رہا تھا ہمیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی ڈریسٹک جو ہے میئرز جو ہے اڈاپٹ نہیں کر سکتے، یہ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے ری سیٹلمنٹ کا ان کا اس ری سیٹلمنٹ کے منصوبے کی یا آفر کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اس لیے اس نے نہ چڑھ سکا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ہم جو ہے آپ کو جو وہ ویڈیوز دے سکتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ادھر جو ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایبسولوٹلی کوئی اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے دلی میں بیٹھ کے آفر کر رہی ہے یہ مذاکرات کرنا چاہیے، کوئی انڈیا سے پرمیشن لے کے یہ آفر کر رہے ہیں، ان سے لے کے یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ میں ان کا پھر کہوں گا کہ انکاری نہیں ہے ہم مذاکرات سے، لیکن ہم افغان حکومت سے مذاکرات جو ہے با مقصد، ایسے نہیں گپ شپ نہیں، با مقصد مذاکرات کرنے کے لیے ہم ان سے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ طالبان جن کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان سے کوئی مذاکرات کریں، we'll settle the score with them، اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ افغان حکومت جو ہے ہم سے کیا بات کرتی ہے۔ اور اس سب میں طالبان are concerned جنہوں نے خون ریزی کی ہوئی ہے ان کے ساتھ سکور سیٹل ہوگا، اور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔